اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور سنت یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا دعوت اللہ کے بغیر۔ اللہ نے جب بھی مدد کی ہے مسلمانوں کی، اور اللہ نے جب بھی قوت دی ہے اسلام کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ اگر یہ امت دعوت کو چھوڑ دیتی تو اور کوئی سبب تاریخ میں ملتا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل کرانے کا سبب ہو، اور کوئی سبب ملتا نہیں اس کے علاوہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس پر ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ نصرت کیا ہے، یہ نصرت کیا ہے۔ اس زمانے میں جن کے پاس مال ہے وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کی قوت سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرانے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اسباب مادی یا غیر مادی دیے ہوئے ہیں، وہ ان اسباب کو مسلمانوں کی حاجتوں پر صرف کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، اللہ رب العزت ساری دنیا سمیٹ کر ایک فرد کو دے دیں، اور وہ اس سارے مال کو جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر دے، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، تب بھی یقینی طور پر صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کے مال کا مالک ایک فرد کو بنا دیا جائے اور وہ ساری دنیا کا مال اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، لیکن خدا کی قسم وہ صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اس کے فرائض کی طرف لانے میں خرچ کر دے، یہ کہ وہ اس مال خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے سنت اور بدعت کے فرق میں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ لکھا ہے کہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین اہل خیر اسلام کی جو بھی خدمت کریں، ان تمام خدمات کے اور تمام جتنے بھی قسم کے کی کوششیں کریں، تمام جہود کے، وہ انوارات اور برکات نہیں ہیں جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت میں ہے، جو صرف آپ کے استنجے کی لائن کی سنت میں۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی سنت کے مطابق استنجا کرے، اس کے انوارات ان تمام جہود سے بڑھ کر ہیں جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت جو براہ راست آپ سے ثابت ہے، جو عمل آپ سے براہ راست ثابت ہے، اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے،
میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا اور بدل رہا ہو مسلمان امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے. امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے. جس طرح ساری حاجتیں سہولت کی وجہ سے سنت سے ہٹ رہی ہیں، اس طرح امت تک دین کا پہنچانا بھی سہولت کی وجہ سے سنت کے طریقے سے ہٹ رہا ہے. بات کو غور سے سننا. دعوت و اصل میں اللہ کی غیبی نصرت کا ضابطہ ہے. دعوت اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کے نزول کا ضابطہ ہے، اور دعوت اللہ کا طریقہ اور اس کا نظام عمل وہ قیامت تک کے لیے ثابت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کام اس زمانے کے اعتبار سے ہو. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت یہی قیامت تک امت کی حفاظت اور اسلام کی حمایت کے لیے ضروری ہے. اسلام کی حمایت کے لیے ضروری ہے. اگر مسلمانوں نے وہ طریقہ دعوت چھوڑ دیا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کی طرف باطل جس طرح بھی قدم اٹھائے گا کسی اور راستے سے باطل کو مغلوب نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو معذور مجبور سمجھ کر یوں کہہ دے گا کہ بھائی کیونکہ حکام مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں اور حکام اسلام کے موافق نہیں ہیں، اس لیے اسلام کے خلاف یا مسلمان کے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے. میری بات وہ توجہ سننی پڑے گی. یہاں آ کر مسلمان اپنے آپ کو بالکل بے بس اور مجبور سمجھ لے گا، ورنہ خدا کی قسم سارا باطل اگر ایک وقت میں مجتمع ہو جائے اپنی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. لیکن نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی ہے. نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی. اس نے دعوت کو یوں سمجھ کر چھوڑا کہ دعوت تو تعلیم کے لیے ہے، اور تعلیم کے تو بہت سے ذرائع ہیں. تعلیم کے بہت سے ذرائع ہیں. کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ جماعت میں لگ کر ہی دین سیکھیں؟ بہت سے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے. کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ میں نکل کر ہی دین سیکھیں؟ دین سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں. حالانکہ تعلیم دین مستقل ایک شعبہ ہے اور دعوت اللہ مستقل ایک کام ہے. تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے. نئے آنے والے اسلام میں ان کو پرانوں کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی صحبت سے فرائض اور اسلام کے مبادی اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے فرائض سیکھ لیں. تو یہ تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا. تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا. ہم نے تعلیم کو دعوت کا بنیادی مقصد سمجھ لیا، اس لیے پڑھ کر فارغ سیکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر نکلنا دعوت دینا ضروری نہیں سمجھتے. حالانکہ اللہ کے راستے کا نفر یہ اللہ تعالی کا مستقل امر ہے.
اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے، دعوت اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے۔ اور علم حاصل کرنا یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ سارے فرائض کی ادائیگی اور ان کی قبولیت کا مدار علم پر ہے۔ اب بات کو سمجھنا چاہیے خوب، ہمیں سب سے پہلے اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں جب کفر اسلام کے مقابل آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ جتنے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں، ہم ان واقعات کو محض صحابہ کرام کے تقوی اور عبادت پر محمول کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی ایسا تقوی ہوتا، ایسی عبادت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح باطنی مقابلے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں آپ سے یقینی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ ساری انسانیت کو حق کی طرف لانے کے لیے نقل و حرکت پر قائم رہنا تھا۔ اصل بات یہ ہے تو باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی بادشاہتیں ناکام ہو جاتی تھی۔ سب سے بڑی بادشاہت روم کی، بڑی بادشاہت روم کی، حضرت بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک آپ لے لیں، نصرانی ہو جائیں۔ میں آدھا ملک، اگر پورا ملک روم کا اور ساری بادشاہت عرب کی مجھے مل جائیں ہمیشہ کے لیے، اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے وقت ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات کہنا بادشاہ سے اور ساری بادشاہت کو لات مار دینا، آخر یہ قوت کہاں سے آتی تھی؟ اس زمانے میں دعویٰ کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن کسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کسی دنیا کے لالچ کے مقابلے میں دین پر قائم رہیں، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ یا کسی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام پر باقی رہیں، یہ اب نظر نہیں آتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ رعب کہاں سے آیا تھا مسلمان کے پاس؟ کہ یہ بڑی بڑی باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرت تھی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، کہ میری مدد رعب سے کی گئی ہے۔ ایک مہینے کے مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینے کی مسافت تک۔ صحابہ کرام بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی غیبی مددیں
وہ دین کی نصرت پر موقوف ہے. اور دین کی نصرت یہ نہیں کہ مالدار مال خرچ کر دے. مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. اور مسلمان کی نصرت بھی تالیف قلب کے لیے ہے. اور تالیف قلب جو ہے وہ نئے لوگوں کی جاتی تھی تاکہ کہ اسلام کو بھی سمجھے نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر اسلام سے نکل جائیں. ملافظ القلوب جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو اسلام میں ابھی انتہائی کچے ہیں اور ابھی کفر اسلام کے درمیان تذبذب میں ہیں. اگر کوئی حال آ گیا ان پر فقر کا، تنگی کا، قحط سالی کا، تو ایسا نہ ہو کہ یوں سمجھیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے حال آیا ہے، یا اسلام چھوڑ دو. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ دعوت الی اللہ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ دین کی نصرت ہے انسانیت کو دین کی طرف لانے میں. ایک روایت میں فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. معلوم ہوا کہ امر معروف اور نہی منکر یہ اصل اسلام کی نصرت ہے. یہ اصل اسلام کی نصرت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ہر جگہ مسلمان کی زبان پر ایک مایوسی کا لفظ ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت سے بہت اہل اللہ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ دعا کر دیں بس کہ اسلام مسلمانوں پر اس طرح کے حالات ہیں، آپ دعا کر دیجیے. آخر وہ کیا راستہ تھا جس راستے میں صحابہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے اور ان کے الفاظ کے رعب سے مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگتے تھے؟ سنو بہت توجہ سے بات یہ رکھی کفار نے کہ دجلہ کا، دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ ہم لے لیں، ادھر کی زمین ہم لے لیں، ادھر کا دجلہ کا حصہ آدھا تم لے لو، ادھر کی زمین تم لے لو. اس طرح ملک تقسیم کر لو تاکہ تم بھی رہو ہم بھی رہیں. مسئلہ رہنے کا نہیں ہے، مسئلہ تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کا ہے. اگر مسلمان بذات خود اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ دجلہ کو تقسیم کر لو، ادھر کا حصہ ادھر کی زمین تم لے لو، ادھر کی دجلہ ادھر کی زمین ہم لے لیں. انہوں نے یہ کہا مشرکین سے کہ زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری اللہ کی ہے. تم کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ تم لے لو، ادھر کا حصہ ہم لے لیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگلات اور پہاڑوں کے اندر جو شہد لگا ہوا ہے، جنگلات اور پہاڑوں میں جو تمہارا شہد لگا ہوا ہے، ہم ادھر کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد سے لگا کر کھائیں گے. یہ صحابی نے
جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی دجلہ اور تقسیم کر لو. صحابی نے جواب دیا کہ ہم ادھر کی اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. تو اس پر جتنا بھی علاقہ تھا سارا کا سارا علاقہ مشرکین نے خالی کر دیا. سب بھاگنے لگے. ایک آدمی ایک مشرک سے پوچھا، ایک صحابی نے، کہ آخر کیا بات ہو گئی، تم کیوں بھاگ رہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی نے یہ کہا ہے کہ ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ہم ادھر کی پھل کو ادھر کی شہد ملا کر کھائیں گے. حالانکہ یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اتنی سی بات سے سارے علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کا آدمی سے پوچھا صحابہ نے، بھائی تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، تم نے آخر کیا کہا؟ نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. کہ تم نے یہ نہیں کہا مجھے کہ ہم ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد میں آ کر کھائیں گے؟ لیکن میں نے تو نہیں کہا. وہ صحابی انکار کریں، وہ صحابی انکار کریں. معلوم ہوا کہ فرشتہ ان کی زبان پر آ کر بولا. اس فرشتے کے کلام کا، اس کی بات کا اتنا رعب تھا، اتنا رعب تھا کہ اس بات کو ایک صحابی کی زبان پر فرشتے نے کہہ کر سارے علاقے کو اغیار سے خالی کرا دیا. یہ اصل میں ان واقعات کا بیان کرنا اس زمانے میں تمام پڑھے لکھے اور عوام کے درمیان ایک ایسی گزری ہوئی بھلائی ہوئی تاریخ بن گیا کہ اگر کبھی کوئی بیان کرے گی تو صرف صحابہ کے تعارف کے لیے بیان کر دیتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. جیسے لوگ سمجھتے ہوں کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں. اس زمانے میں اولیاء کا تعارف، اولیاء کی تاریخ، ان کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہی لکھی جانے لگی. حالانکہ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، اولیاء کا تعارف مقصود نہیں. اولیاء کی کرامات سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، بلکہ اولیاء کی کرامتوں سے ان کے عمل کی قوت کا بتانا مقصود ہے. اس لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کا ضابطہ بتانا مقصود ہے، نہ کہ محض صحابہ کا تعارف مقصود ہے. جب لوگ یہ سمجھے کہ اس سے صحابہ کا تعارف مقصود ہے تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی ان کی مدد اس لیے ہوگی کہ وہ صحابی تھے مگر ہم صحابی نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ امت کوشش کر کے ان ضابطوں پر آتی جن ضابطوں پر اللہ نے صحابہ کو اقلیت میں رکھ کر اکثریت کے مقابلے میں غالب کیا. تو میری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دعوت میں رعب رکھا ہے. ہمارے عطا فرماتے تھے جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا اس وقت تک اس کام کا رعب رہے گا. ورنہ مسلمان کی عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے اور مزید امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے میں ان تمام شعبوں میں جو شعبہ بھی، جس شعبے کا بھی کوئی عمل غیروں کے طریقے کا مشابہ ہو جائے گا اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا. اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا. کسی بھی لائن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باغ میں
انگور کا دانہ لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی. اس بسم اللہ کے پڑھنے سے عداس متاثر ہو گئے. عداس غلام متاثر ہو گئے. یہ آپ نے کیا کہا؟ جب ایک دانہ کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کی سنت سے اغیار متاثر ہوتے ہوں تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب مسلمان سارے معاشرے میں اور سارے طریقوں میں پوری طرح غیروں کے مشابہ ہو جائے گا تو پھر ان کے دل میں اسلام کا رعب کہاں سے باقی رہ جائے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا رعب اور اسلام کا رعب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے بڑی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اغیار کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا کرنے کے لیے. فرشتوں کے نزول کا بڑا سبب یہ تھا کہ جس سے غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو. جبرائیل آسمان سے اترے اپنے گھوڑے پر, اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا. ان کی آواز دو کفار نے سنی پہاڑ کے اوپر. ایک کا تو دل پھٹ گیا, دہشت سے مر گیا وہ. دوسرا جبرائیل کی آواز سے بے ہوش ہو گیا. حالانکہ انہیں کچھ نہیں کہا تھا, انہوں نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا. اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت کا بڑا سبب وہ رعب ہے. تو غیبی مدد کی ایک بڑی قسم وہ رعب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے. دین کی نصرت پر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اور اپنے صحابہ کو ہر شخص کی طرف دعوت دینے کے لیے خود بھیجا. چند خطوط ہیں آپ کے جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے ہیں. چند خطوط ہیں. یعنی دورہ رسالت میں تحریر کا کام صرف بادشاہوں تک دعوت پہنچانے کے لیے ہوا ہے, جس میں جو محض ثبوت کے لیے ہوا کرتا تھا کہ بھئی بادشاہ کے بعد اگر کسی کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک تحریر بھیجنے والے کی طرف سے جانی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سوائے بادشاہوں کے یا ان کے ہم منصب عہدے داروں کے آپ نے کسی اور کو خط نہیں لکھا. ہر جگہ جماعتیں گئی. جہاں جن بادشاہوں کو خط لکھا ان کو خط جماعت کو دے کر بھیجا. خط جماعت کو دے کر بھیجا. خط جماعت کو دے کر بھیجا. ہر ایک زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے ایک منزل گھوڑے وہ رسائل اور خطوط اور پیغامات لے کر جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے کوئی خط ڈاک سے نہیں بھیجا. یہ کہنے کا ڈاک کا نظام نہیں تھا, ڈاک کا نظام تھا لیکن آپ نے جماعت بھیجی. اس لیے کہ خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے. اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے. خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے. بلکہ کیا عرض کروں, وہ تو مجاہدے کی ضد ہے. خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدے کی ضد ہے, مجاہدے کو ختم کرنے والا ہے. وہ ہدایت اور نصرت جو مجاہدے پر موقوف ہے. خارجی چیزیں یہ مجاہدے کو ختم کرنے والی ہیں. ایسا فرماتے تھے جتنے رواجی طریقے ہیں وہ سہولت کے ہیں اور جتنے سنت کے طریقے ہیں مجاہدے کے ہیں. سنت کے طریقے مجاہدے کے ہیں. 3 آدمی کی جماعت
کسرا کی طرف. کسرا کے آدمیوں نے کہا کہ خط آپ نہیں پہنچائیں گے, خط ہمارے حوالے کرو. شجاع بن وہب اڑ گئے کہ نہیں, ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے, ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا, خط خود پہنچائیں گے, ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ایسا یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ استعانہ, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت پر آؤ. اس پیغام کو کسی ذریعے سے پہنچا دینا یہ مدد کو روکنے کا ذریعہ ہے. اس پیغام کو خود لے کر جانا یہ غیر مددوں کے نزول کا سبب ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں, یہ اصل بات ہے. کیونکہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اسلام میں حجت نہیں ہوتا. جتنے بھی ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے, اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی اتمام حجت ہوگا نہیں جب تک خود جا کر دعوت نہ دے, جب تک خود جا کر دعوت نہ دے. اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس ذریعے سے پیغام پہنچا دینا جب تک خود جا کر دعوت نہ دے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی جماعت ایک قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے, تو ان سے کہا گیا کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم, کیوں تم جا کر نصیحت کرنے جا رہے ہو ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے دو باتیں کہی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے, ہمیں ابھی یقین ہے کہ جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے, دعوت سے تقوی پر آ جائیں. ہمیں ابھی یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے. فلما نسمع ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. جب میں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی, دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. تو میں نے عرض کیا کہ شجاع بن وہب وہ اڑ گئے اس پر کہ ہم بادشاہ کو خط خود پہنچائیں گے. اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف آنا ہے, اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف ہمارا اصل آنا ہے. میرے دوستوں عزیزوں, یہ سارے راستے کے اعمال اور عبادات ہیں اور خود چل کر جانا ہے جس پر اللہ تعالی کی طرف سے ایسی مدد آئی کہ جب کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا اور آپ کو اطلاع کی گئی کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا, تو آپ نے فرمایا کہ کسرا نے خط نہیں پھاڑا, اپنا ملک پھاڑ لیا. 3 آدمی کی جماعت, سب سے بڑی بادشاہت کسرا. فرمایا کہ انہوں نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑ لیا. ملک تو پھٹا ہی پھٹا, آگے اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے ہمارا نام بعد میں لکھا, اپنا نام پہلے لکھا. یہ کون گستاخ ہے نعوذ باللہ, انہیں گرفتار کر کے ہمارے پاس پہنچایا جائے. پتہ چلا کہ یہ صرف کے رہنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ صرف کے لوگ تو بڑے محتاج اور بڑے فقیر, بڑے کمزور ہیں,
کیا سوچ کر انہوں نے ہمیں خط لکھا؟ اس نے بازان کو حکم دیا، یمن کے گورنر کو، یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 2 آدمی بھیجو فوجی جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیجے وہاں سے۔ وہ 2 آدمی پہنچے آپ کی خدمت میں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ میں کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کس طرح کے حکم سے بازان نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا رات یہاں آرام کرو، رات یہاں آرام کرو۔ دیکھو دوستو عزیزو، بات یہ ہے جب تک ہر علاقے میں کام کرنے والوں کا ایسا مجموعہ نہیں بنے گا جو 24 گھنٹے عمل کا، ذکر کا، عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم کریں، اس وقت تک اس ماحول میں آنے والا آدمی بدلے گا نہیں۔ ان لوگوں کو ابھی مسجدوں کا آباد کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی نیا کام ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مجموعہ صحابہ کا تیار کیا جو 24 گھنٹے عمل کا وہ ماحول قائم کرتے تھے جس ماحول میں آنے والے آپ کو قدر کرنے کے ارادے سے عمر بن وہب آپ کو قدر کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، وہاں ماحول میں پہنچے، ادھر مکے والے انتظار میں نعوذ باللہ کوئی خبر آوے آپ کے قتل کی، ادھر عمر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے، ادھر عمر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں دو فوجی آئے آپ کے گرفتار کرنے کے لیے، فرمایا رات کو آرام کراؤ، آرام کراؤ، صبح ملنا، صبح ہم بتلائیں گے کیا کرنا ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو پھر پیشی ہوئی آپ کی خدمت میں، فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کیا آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں بازان نے بھیجا ہے اور کسرا کا بڑے بادشاہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے آقا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا۔ تمہارے آقا کسرا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا۔ اس کا بیٹا شیر ہے، اس نے باپ کی جگہ لینے کے لیے باپ کو قتل کیا۔ باپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے قتل کرے گا، اس نے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کی الماری میں، اس کے سامان میں زہر رکھ دیا۔ اس نے باپ کو قتل کیا، باپ کو قتل کر کے اپنی الماری میں سے دوا سمجھ کر اس چیز کو کھایا۔ سنا جی یہ بھی ختم ہوا، یہ بھی ختم ہوا۔ اللہ نے ایسے ٹکڑے کیا کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا، کسرا کی جگہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا کوئی باقی نہیں رہا، سارا ملک ختم۔ یہ پہلا موقع ہے جس میں عورت کسی ملک کی سربراہ بنی، پہلا موقع ہے کہ جب کوئی ملک ختم ہو جاتا ہے بالکل تو پھر اس کی بادشاہ کسی عورت کو دے دی جاتی ہے۔ یہ ختم ہونے کی آخری حد ہے کہ کوئی مرد بادشاہ کی جگہ بادشاہ بننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا، مجبور ہو کر کسرا کی بیٹی کو کسرا کی جگہ ملکہ بنایا۔ میں نے واقعہ اس لیے سنایا تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیر نصرتیں کیوں تھی۔ کیونکہ اصل شرط دعوت ہے، شرط دعوت ہے۔ اس زمانے میں بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی ایسی نئی شکلیں لوگوں نے اختیار کر لی، وہ بیچارے آلات کے ذریعے سے بات کے پہنچانے کو دعوت سمجھ لیتے، حالانکہ دعوت سے جب مؤثر ہے
جب اس کے لیے محض قدم اٹھے، اس کے لیے محض قدم اٹھے. میری بات یاد رکھو، قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت آپ کا خط لے کر گئی، جماعت آپ کا خط لے کر گئی. قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے، اس لیے کہ قلم یہ قدم کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا. امر معروف نہی عن منکر یہ ایک عملی محنت ہے، یہ تحریری کام نہیں ہے. منکرات کو لکھ دینا اور معروفات کو جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. معروفات منکرات کو تحریر میں جمع کر دینا، ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. معروفات منکرات کو تحریری طور پر جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی عن منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی، یہ اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو ہر زمانے میں امت کی اصلاح اور امت کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ جانتا ہو. جیسے آپ حکیم اسے کہتے ہیں جو جسمانی علاج بیماریوں کا اور بیماریوں کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہو، اور فرماتے ہیں کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا بذات خود اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، اور جس منکر کو اپنے سے نکالنا چاہتا تھا بذات خود دوسروں کو اس منکر سے روکتا تھا. اس زمانے میں معروفات منکرات کتابوں کے اندر لکھ دیے گئے ہیں کہ جسے عمل کرنا ہو وہ یہاں پڑھ کر عمل کر لے. حالانکہ کسی شخص کا دوسرے کے لیے امر معروف جب مؤثر ہوگا جب وہ خود اس ارادے سے چل کر جائے دوسرے کی طرف. کسی کو منکر سے روکنا جب مؤثر ہوگا جب وہ اس ارادے سے خود چل کر جائے دوسرے کی طرف. امر معروف اور نہی عن منکر ایک جسمانی فریضہ ہے. ہاں، جیسے نماز ایک جسمانی فریضہ ہے، جسم کے استعمال کا نام نماز ہے. جسم کے استعمال کا نام نماز ہے. اسی طرح بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے. بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. خوب غور کرنا، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے واقعات اور ان واقعات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں، اللہ کی طرف سے غیبی مددیں. کتنی بڑی مدد! اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. یہ کہیں کہ دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے، یوں نہ کہا جائے کہ یہ کام یہ اس وقت کا کام نہیں ہے. یوں نہ کہا جائے یہ اس وقت کا کام نہیں. دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے یوں نہ کہو یہ اس وقت کا کام نہیں، اس لیے کہ دعوت کوئی تنظیم نہیں. موسیٰ فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں. دعوت کے تقاضے عبادات سے، سننا بات دھیان سے، دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں. عبادات کے جتنے بھی اوامر ہیں وہ سارے اوامر موقت ہیں، اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہیں. نماز اتنے بجے ہوگی، روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جائے گا، حج کے ایام میں ہوگا، زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد ہوگی.
نا بس حضرت کی بات نقل کر رہا ہے. اسی طرح حج کے بیان میں تھا زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد حج کے ایام میں ہوگا. رمضان کا مہینہ رمضان روزے رمضان میں رکھے جائیں گے. نماز کے سارے اوقات متعین ہیں. فرماتے تھے صرف دعوت ہے جس کے تقاضے اچانک آئیں گے. تقاضے اچانک آئیں گے. آپ کو طلب کیا گیا, سخت دوپہر کا وقت تھا, سورج سر پر, سخت گرمی, کیا آپ کی بات سننا چاہتے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف کوئی توقع لے کر جاتا ہے تو جتنی توقع ہوتی ہے اس توقع کے خلاف ہونے پر اتنی اذیت بھی ہوتی ہے. جی میری بات یاد رکھیے, نبوت کے طریقے دعوت سے ہٹ کر نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ملیں گی. آپ کی دعوت کی, آپ کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی میں دعوت کی لائن کی اذیتیں ملیں گی. باقی اگر ہم سہولت اور زمانے کے اعتبار سے نئے طریقے ایجاد کر لیں اور نقل و حرکت کو چھوڑ دیں, نقل و حرکت کا چھوڑ دینا تو دین کے قوام کو چھوڑ دینا ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ خروج اور نقل و حرکت دین کا قوام ہے, یعنی دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے. دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے. نفر دین کا قوام ہے, نفر دین کا قوام ہے. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر کوئی حال ایسا نہیں آتا جو ان کو دعوت سے روک دے, آپ اٹھا کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوم کو دعوت دینے کے واقعات, کوئی موقع ایسا نہیں جو ان کو دعوت سے روک دے. انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائی جاتی تھیں تاکہ یہ اپنے منصب اور مقام سے گریں اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ ان کی بات کو قبول نہ کریں. سنو دھیان سے, کیونکہ داعی کو اپنے کام میں تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہر زمانے کا باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کی خدمات انجام دینے والوں کو اس لیے متہم کرتا ہے تاکہ یہ دین کی خدمت کے قابل نہ رہیں, چاہے وہ خدام تعلیم دین میں ہوں, یا وہ خدام دین کے دوسرے شعبوں میں ہوں, یا وہ خدام دعوت اللہ اور تبلیغ کے کام میں ہوں. تہمتیں لگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, یہ سنت ہے, انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہر نبی پر قوم نے کسی نہ کسی طرح کوئی تہمت لگائی تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں. سنو غور سے, ان سے اعتماد ختم ہو جائے, یہ لوگ یہ کہیں کہ پہلے یہ عیب ختم ہو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, زنا کی تہمت, اور جیل بھی ہو گئی, جیل بھی ہو گئی. لیکن جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی اور داخل کیے گئے. دونوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھلا آدمی سمجھا, انا نراک من المحسنین, تو بھائی ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں, ذرا ہمارا خواب سن کر ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر دے دیں.
اتنا اہم خواب تھا، اتنا اہم خواب تھا، جس میں ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک آدمی کی حیات کا فیصلہ، ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک کی حیات کا فیصلہ، اتنا اہم خواب جس میں بادشاہ کے 2 خادموں کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے اس تہمت کے باوجود دعوت کو انتخاب کی تعبیر پر مقدم کیا. یہ کہا یہ تو تم چھوڑو، بعد میں دیکھی جائے گی کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے. تم پہلے دونوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے معبود؟ بہت سے معبود. ایک اللہ بہتر ہے، بہت سے معبود. ہر ایک کا سوال یہ نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے مخاطب کو قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اس کی مطلب کی باتیں کرو. یہاں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو سن کر پہلے دعوت دی. میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے متہم کیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کا کام چل نہ سکے. جتنی آپ پر تہمت لگائی جاتی تھی اتنی ہی زیادہ آپ کی دعوت اور آپ کی شہرت ہوتی تھی. سنو عجیب بات، یہ نہیں کہ متہم ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ دیں. لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے اور دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے. وہ کہتے جا کے کہ جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، کوئی کہتا شاعر ہیں، کوئی کہتا جا کے وہ ساحر ہیں، کوئی کہتے جا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے. دور دور سے لوگ. سنو تو صحیح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت پھیلی ہے وہ آپ کی موافقت سے اتنی پھیلی جتنی مخالفت سے پھیلی. ملکوں میں جماعتیں جاتی تھی بن کر کفار کی، تاکہ بادشاہوں سے جا کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کریں. ہر جگہ آپ کو فکر کہ بھئی یہ مخالفت کر رہے ہیں، ملکوں میں پھر رہے ہیں، میرے کام کو کیا ہوگا. اللہ تعالی نے ایسی تسلی دی، اللہ نے ایسی تسلی دی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. نبی جی آپ اس سے نہ گھبرائیے کہ یہ کفار آپ کی بات کی مخالفت کے لیے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اللہ نے تسلی دی. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے، دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ سخت گرمی کے وقت نکلے. اول تو بات یہ ہے کہ داعی کی توجہ استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جس کو دین سیکھ رہا ہے ہمارے پاس آئے. نہیں، یہ داعی کی توجہ استغنا نہیں ہونا چاہیے. داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جسے دین سیکھنا ہمارے پاس آئے. بلکہ اس زمانے میں تو مسلمان کہنے لگا پھرنے سے کیا فائدہ. اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سے بھی ہم مانتے ہیں حق ہے، آپ کا دین حق ہے، تو آپ کی جگہ بیٹھیں پھر احمد دعوت کو لے کر، جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا. ہاں عجیب بات ہے. اس زمانے میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ دعوت کو لے کر پھرے مت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پھریں گے دعوت کو لے کر تو ان کا دین غالب آ جائے گا. انہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہری تلاوت کرنا بھی برداشت نہیں تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن زور سے پڑھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر قرآن آہستہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے. مکے سے نکال دیں گے اس لیے کہ تمہارا زور سے قرآن پڑھنا ہماری عورتوں اور بچوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے. اس بات میں خطرہ ہے. ہمارے عورتیں بچے
آپ کی قرات سے اور آپ کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا. اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا. یعنی عمل سے عمل جب وجود میں آئے گا، جب آدمی عمل کو جہری طور پر کرے. اگر مخفی طور پر سری طور پر کر رہا ہے تو پر عمل اس کی ذات تک محدود ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی ذات سے صرف عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے. اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے، جو 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے. 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے صالحین. اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کا میدان محنت ہے. جب اپنی ذات سے عمل کر لیتے ہیں 3 قسمیں ان کے علاوہ وہ ہیں جو محنت کرنے والی ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء. معلوم ہوا کہ محنت کرنے والوں کی قسم اکثریت میں ہے انبیاء، صدیقین، شہداء. 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. 4 قسم کے لوگ ہیں نا جن پر اللہ کا انعام ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. موسیٰ فرماتے تھے جب تک ہر شہر میں انبیاء، صدیقین، شہداء ان 3 قسم والے بن کر ہر شہر میں لوگ مسلمان نہ ہوں گے، اس وقت تک اس علاقے میں صالحین نہ ہوں گے. حضرت کی بات میں نقل کر رہا، ایسے اس کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی شہر میں انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت نہ ہوگی اس وقت تک اس شہر میں صالحین نہیں ہوں گے. گویا صالحین ان 3 قسم کی محنت، ان 3 قسم والوں کی محنت کا نتیجہ صالحین ہے کہ اگر یہ محنت ان 3 اعتبار سے ہوئی، انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت، تو پھر صالحین وجود میں آئیں گے. اور اگر محنت صالحین والی ہے اور انبیاء، صدیقین، شہداء والی نہیں ہے تو پھر صالحین کا جو میدان محنت ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. صالحین کی محنت اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء کی محنت وہ سب کو اجتماعی طور پر جی پر لانے کی محنت کرنا ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب گرمی کے وقت موسیقی کے طلب کرنے پر آپ گئے. انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. دعوت کو سختی سے رد کیا. کسی نے کہا نعوذ باللہ کہ کیا اللہ کا آپ کے علاوہ کوئی نبی بنا کر بھیجنے کو نہ ملا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آپ کو اس سے سخت تکلیف ہوئی. تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میری بات کو رد کر دیا. تکلیف اس بات کی تھی کہ بات قبول کر لیتے جہنم سے بچ جاتے. جہنم سے اگر دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انتقام اور ہدایت یہ 2 جذبے کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. انتقام اور ہدایت، کیونکہ انتقام کو تقاضا کرتی ہے ہلاکت کا اور ہدایت تقاضا کرتی ہے نجات کا. تو جب دونوں میں اتنا تضاد ہے، ہلاکت کا اور ہدایت کا اتنا بڑا تضاد ہے، کیوں بھائی بات سمجھے ہماری؟ نہیں، ہلاکت اور ہدایت میں کتنا بڑا تضاد ہے. یہ 2 متضاد چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. تم تو صرف ہدایت کے
جذبہ رکھو. اللہ کے ہدایت کا جذبہ اگر رکھتے ہو تو اللہ کے یہاں جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے، اللہ ایسے ناکوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تمہارے راستے سے ہٹائیں گے ہی اس شرط پر کہ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو. تم ان کی ہدایت چاہتے ہو. اس زمانے کے مسلمانوں میں دو چور ہیں دلوں میں. ایک چور یہ ہے کہ وہ غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں، غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں. میری بات یاد رکھو،